اس دنیا جہاں میں رب تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے سب سے افضل جس کو بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے باقی مخلوقات میں سے چن کے افضلیت کا تاج عطا کیا۔ کسی میں شعور نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، اور کسی میں بولنے کی قوت نہیں ہے، کسی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک حضرت انسان ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ تمام خوبیاں جمع کی۔ اسے شعور بھی عطا کیا، عقل و دانائی بھی عطا کی، فہم و ادراک بھی عطا کیا، بولنے کی قوت بھی دی، دیکھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا، پکڑنے کا اختیار بھی دیا، چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے۔ الغرض کے ہر خوبی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور ہر خوبی عطا کر کے رب کائنات نے اس انسان سے یہ فرمایا کہ میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ تیرے لیے، ہر شے اللہ نے تیرے لیے بنا دی۔ دیکھیں یہ سورج، اس کی روشنی ہے تو فائدہ انسان لے رہے ہیں، اگرچہ باقی مخلوقات بھی اس سے فائدہ لے رہی ہے، مگر جس ضمن میں انسان کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کا ایک الگ سے معیار ہے۔ چاند اللہ نے تیرے لیے بنایا، چاند کی چاندنی تیرے لیے بنائی، زمین فرش بنایا تو تیرے لیے، آسمان سائبان بنایا تو تیرے لیے، ہوائیں چلائیں تو تیرے لیے، درخت، پہاڑ، میوہ جات، پانی، فصل، پھل، پھول، الغرض کے ہر چیز اللہ نے تیرے لیے بنائی، اور بدلے میں فرمایا اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جن تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا، ہر چیز تیرے لیے، تجھے رب نے بنایا اپنے لیے۔ اور اپنے لیے جہاں بنانے کا معاملہ فرمایا تو وہاں فرمایا یعبدون، تاکہ تو میری عبادت کرے۔ اب یہاں پہ بات بڑی رک کے سمجھنے والی ہے، بڑی اطمینان اور تسلی اور تشفی سے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بھئی عبادت اگر صاحب ایمان کرے تو شرف قبولیت پائے، لیکن اگر وہ عبادت کرنے والا کافر ہو یا منافق، اس کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ دنیا میں تو صلہ دیا جا سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ۔ صاحب ایمان ہونا شرط ہے، صاحب ایمان نہیں تو اس کی عبادت قابل قبول۔ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس انسان کو اللہ نے مختلف طبقوں میں رکھا۔ انسانوں نے ان طبقوں کو خود پسند کیا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ نے شعور دیا، عقل دی، دانائی دی، فہم دیا، ادراک دیا، تاکہ تو جان سکے کہ میں نے کیا اختیار کرنا ہے، کس چیز کو پسند کرنا ہے، کس رستے پہ چلنا ہے۔ صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو خوش نصیب ہے، اور اگر تو ان لوگوں کے رستے پہ جائے جن پر رب کا غضب ہوا تو پھر یہ تیرے لیے بد نصیبی۔ بہرحال تجھے شعور دیا گیا، عقل دی گئی، کفر کو تو چاہے تو پسند کر، شرک کو تو چاہے تو پسند کر، منافقت کو تو چاہے تو پسند کر، ایمان کو تو چاہے تو پسند کر۔ اور اگر خوش نصیبی سے تجھے ایمان مل گیا تو تیرے لیے کامیابی، اور وہ ایمان صرف زبان کا ایمان نہ ہو، وگرنہ رب کا قرآن ہے فَمَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن کریم ہے، پہلا سپارہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کیا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، رب فرماتا ہوں ان کے اقرار پہ دھوکہ نہ کھا جانا، میں رب ہو کے گواہی دیتا ہوں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے کہتے ہیں ہم رب پر ایمان لائے، اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، اور رب فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے۔ اچھا ذرا آج ہم بھی غور کریں گے، کچھ باتیں میں عرض کروں گا جو منافقوں کی ہیں، اور پھر اس پہ ہم غور کریں گے کہ کیا خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کروڑ بار استغفار ہو، کیا خدا نخواستہ کہیں ہم بھی تو اس صف میں نہیں ہیں کہ صرف ہمارا دعویٰ ہی ہے، یا ہم نے دل سے تصدیق بھی کی ہے؟ کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی۔ بھائی آج ہم نے تجارت کرنی ہو نا، تو جو دکاندار ہمیں 10-20 ہزار روپیہ تنخواہ دے، اگر ہم اس کے ساتھ منافقت کریں تو پوری مارکیٹ میں ویلیو خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ پوری مارکیٹ میں معیار ختم ہو جاتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کوئی بندہ اس بندے کو اپنے پاس نہیں رکھتا کہ یار یہ تو منافق ہے، پیسے اس دکان سے لیتا تھا، گاہک اس دکان میں بیچتا ہے، یہ تو منافق ہے، پیسے اس مالک سے لیے، کھایا اس کا، پیا اس کا، لیکن نفع دوسروں کو دیتا ہے، معیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں تو منافق بن کے جائے تو وہاں کیا معیار ہوگا؟ ایک مارکیٹ میں تیرا معیار گر جائے تو سر اٹھا کے نہیں چلتا، اگر اللہ کی بارگاہ میں تیرا معیار گر جائے، تو کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں اور رب کہتا رہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والا نہیں، پھر سوچ حشر کیا ہوگا۔ اور آج سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلو، منافقت دو طرح کی ہے، ایک ہے عقیدے کی منافقت اور ایک ہے اعمال کی منافقت، دو طرح کی منافقت ہے، اور ان کی سزا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، اور اللہ کرے کہ میں حق بیانی بیان کر سکوں، میں درست اور سچائی سے یہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ رب کا قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں تو رب نے قرآن نازل کیا نا، کہ جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لائے، لیکن رب فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اگلے الفاظ فَمَن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ بڑے قابل غور جملے ہیں، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ ایمان والوں کے سامنے بھی وسوسے کی باتیں کریں گے، وہ بد عقیدگی کی باتیں کریں گے، متشابہ آیات پڑھیں گے، وہ تمہیں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رب کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے۔ اچھا یہاں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے، مجھے عادت نہیں تفرقہ بازی پہ بات کرنے کی، میری ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے کو بیان کرے کتنا سچا عقیدہ ہے، ضرورت ہی کیا ہے کسی اور بات کی جانب جانے کی، لیکن یہاں ضمناً بات کرنے لگا ہوں۔ کچھ لوگوں نے لکھ دیا، میں کسی عقیدے کا نام نہیں لوں گا، ترجمے مارکیٹ میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ترجمے لکھ دیے۔ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا، کہا نا اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، کوئی مائی کا لال رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کہا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، کیونکہ رب کو کوئی دھوکہ دے سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
یا اللہ صرف اتنا بھی اگر تو فرما دیتا کہ وہ تجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی منافق ہیں. آگے ایمان والوں کو بھی، ایمان والوں اپنی آنکھیں کھولو، خدا نہ خواستہ کہیں تم دھوکہ تو نہیں کھا رہے. وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی تمہیں بھی. وما یخدعون الا انفسہم، میں وہ نہ تو اللہ کو دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں. در حقیقت وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، میں انہوں نے عقل بھی کوئی نہیں، انہیں شعور ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسی اپنے آپ نہ دھوکہ کرنے. ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو دے رہے ہیں جی، ہم ان کو پتہ ہی نہیں. لو جی میں تو ان کی صفوں میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں. لو جی ان کو پتہ ہی نہیں. فرمایا در حقیقت ان کو پتہ ہے، رب نے بتا دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں. وما یشعرون، تمہیں شعور ہے. یہ ایمان والوں کی اللہ اکبر شان ہے. اللہ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں والذین آمنوا، ایمان والوں وہ تمہیں بھی دھوکہ. اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ایمان والوں کی عظمت کو بیان کرنے